بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ ہے جناب کہ اس وقت بہت اہم شخصیت بن چکے ہیں وہ صاحب جو اب تو کیسز میں، اہم ترین کیسز میں بڑے اہم گواہ ہیں، سٹار وٹنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بڑے رازدان۔ اور آج انہوں نے کیا حرکتیں شروع کر دی ہے جس پر ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی، ہماری قوم بھی، لوگ سب پریشان ہیں کہ کوئی اتنا قریب ہو کر کس طرح سے اتنا گر سکتا ہے۔ ہوا یہ ہے جناب کہ اون چودھری صاحب، وہی اون چودھری جو عمران خان صاحب کے سب سے قریب ہوا کرتے تھے، اتنے قریب کہ آپ دیکھیے کہ نکاح میں چند لوگ شریک، جو بشرا بی بی سے عمران خان صاحب کا نکاح ہوا اس میں، تو ان میں اون چودھری بھی شامل تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہی اون چودھری بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف گواہ کے طور پر بھی سامنے آ گئے، لیکن اب ان کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے۔ اور بری کس نے کی ہے جناب؟ وہ کی ہے عمران ریاض نے، وہی عمران ریاض کہ جس کے حوالے سے کہیں اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ عادل راجہ نے بیچ میں ایک عجیب معاملہ چھیڑ دیا، پھر اس پر جناب ویڈیوز بنوائی گئیں، فرمائشی پروگرام کہ جی وہ ایک صحافی کو یعنی عمران ریاض کو لانچ کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں آئے اور پھر وہ عمران خان کی مقبولیت کم کرے یا لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں، کچھ اس طرح ہو جائے، ایک عجیب سی سازشی کہانی بنائی گئی۔ بہرحال اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اون چودھری نے عمران ریاض کو فون کیا۔ اب دیکھیے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پورا ایک پلاٹ ہے، اور بس یہ اللہ کا کرم ہے عمران ریاض پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ عطا کی ہے اور اتنی زبردست گفتگو بھی وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کمال کر دیا۔ پتہ نہیں ورنہ واقعی کیا ہو جاتا، وہ تو بعد کی بات ہے، مگر ہوا کیا ہے پہلے وہ سنیے۔ اون چودھری صاحب جو اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فون کیا عمران ریاض کو اور کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ضرور تشریف لائیں، مگر گزارش یہ ہے کہ میرے گھر کے باہر کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بھی موجود ہوگی، سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے، اور جو میری اور آپ کی گفتگو ہوگی، آپ آ کر جو بات کریں گے وہ میں پبلک کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ اون چودھری آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی اون چودھری ملنے آ رہے ہیں یا کوئی شخص آپ سے ملنے آ رہا ہے تو آپ کہیں کہ یار جو بھی آپ بات میرے سے کریں گے میں پبلک کروں گا، بظاہر یہ عجیب بات لگتی ہے۔ لیکن اگلی بات سنیں، اور رائے ثاقب کھرر بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے ویلاگ میں نے اس پر ایکس پر پوسٹ بھی کی ہے۔ اچھا اب اور وہ بہت زیادہ وہ پوسٹ وائرل ہو گئی، بہت سے مجھے اس پر فون بھی آئے کہ جی اس حوالے سے کہ جی کیا بات ہوئی کیا نہیں، کیونکہ جو عمران ریاض کے قریب ترین لوگ ہیں وہ اکثر اس طرح کی سوال جو ان کو سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اسی طرح عمران ریاض صاحب کے جو بہت قریب لوگ ہیں، ان کے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک مجھے کال آئی، انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اس بارے میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ جو ہو گیا چھوڑیں، دیگر باتیں عمران ریاض سے کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، اور جس طرح ماشاءاللہ وہ بہت اب بہتر ہو گیا ہے تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کوشش کرتے ہیں، اپنی باتیں ہی لگے رہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ، پھر میں نے یہ ساری بات ان کو بتائی۔ خیر اب جب یہ بات ہوئی، عمران ریاض نے کہا کہ جی میں ساری بات پبلک کروں گا، تو اس پر اون چودھری نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں آپ پبلک کریں گے، سب کو کیوں بتائیں گے کہ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں؟ کیا جواب دیا عمران ریاض نے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ شخص یعنی عمران خان بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم، آپ نے اس کو نہیں بخشا جس نے آپ کو پہچان دی، جس کی وجہ سے آپ جانے گئے، آپ مشہور ہوئے، جو بھی آپ نے سیاسی طور پر یا ویسے جو بھی آج آپ کا نام یا جس طرح بھی آپ جہانگیر ترین سے جڑ گئے، یا آج آپ کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کا استعمال کرنا ہے انہوں نے، یہ آپ کی کل حیثیت ہے کہ جی کوئی عمران خان کے ساتھ رہا ہے، اس کے پاس کچھ راز ہیں، آؤ اس کو ساتھ ملاؤ اور یہ راز اگلے گا، یہ بتائے گا، یہ دیکھیے آپ۔ تو وہ پھر بات یاد آتی میر جعفر، میر صادق اور اس طرح کی کہانی ہے۔ بھئی آپ کسی کے رازدان رہیں، کون اس طرح سے کرتا ہے کہ کسی کے وقت آپ رہیں؟ خیر تو بات یہ ہوئی کہ جب عمران ریاض نے کہا کہ جی آپ جب عمران خان کے ساتھ جو تحریک انصاف کے بانی ہیں ان کے ساتھ آپ یعنی اس سے زیادہ قریب تو آپ کے کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ آپ مخلص نہیں رہے، لائل نہیں، آنیسٹ نہیں رہے، تو میرے ساتھ آپ کیسے رہیں گے؟ ہے نا کمال بات۔ اب آپ دیکھیے اب اس کے بعد یہ عمران ریاض نے جب یہ بات کر دی ہے، آپ سوچیں کیا جہانگیر ترین صاحب ٹرسٹ کر رہے ہوں گے اون چودھری پر، یا کوئی بھی استحکام پاکستان پارٹی کا شخص کیا اون چودھری پر ٹرسٹ کر رہا ہوگا کہ اپنی پرائیویٹ باتیں یا اپنے خاندان کی باتیں یا ان کو اپنے خاندان سے ملوانا یا ادھر بٹھانا اس طرح کرنا، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص کوئی افورڈ کر سکتا ہے کہ اون چودھری کی اس حد تک دوستی کر لے؟
اس کے ساتھ کر لے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے, کوئی مخالفت بن جائے تو پھر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا بات کہاں تک لے جائے, کیا کرے گا. کیونکہ وہ جو عدت والا معاملہ ہے اس میں اون چودھری بھی جناب گواہ ہیں, اگرچہ ان کے اور جو مفتی سعید ہے جنہوں نے نکاح پڑھایا ان کے بیانات آپس میں نہیں ملتے, یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے اور کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. تو یہ حال ہو رہا ہے جناب ان لوگوں کا, ایک طرح سے بائیکاٹ ہی آپ سمجھیں. عمران راز نے تو صاف بتا دیا اور لاجواب کر دیا. اچھا یہ بات بھی ہو رہی ہے, معاف کیجیے گا, کہ اون چودھری نے کہا کہ جی اگر کچھ غلط ہوا ہے تو میں اس کو غلط نہ کہوں یا بتاؤں نا. تو آگے سے عمران ریاض نے کہا کہ جی آپ ضرور بتائیں مگر اس وقت بتاتے اگر کچھ غلط تھا, کچھ غلط ہو رہا تھا, اس میں آپ ساتھ دے رہے ہیں, بالکل ساتھ ہیں, سب چیزیں ٹھیک ہیں, اور سالوں کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جناب وہ تو بڑا غلط تھا, فلاں کام تھا, یہ تھا, تو آپ اس میں شریک رہے, تو پھر اس کے بعد بھی نہیں بولتے. مطلب اخلاقیات کا تو یہ تقاضا ہے. بہرحال تو اب جناب یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اس کے بعد تو اب یہ چیز سمجھیں کہ ایک طرح سے ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے اور لوگ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ہوا. میں نے بتایا نا ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ جو کہ ایک پاکستان کے بڑے نیشنل ٹیلی ویژن کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں, ان کی بھی اس بارے سے مجھے کال آئی. تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو بھی لوٹے ہیں, جو بھی چاہے ان کو منحرف کی کیٹیگری میں لائیں یا جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا, دغا کیا, پیٹھ میں چھرا گھونپا, کچھ بھی آپ کہہ لیں, غداری کی, تو آج وہ کس حال میں ہیں, کیا ان کا حال ہو چکا ہے. کبھی آپ دیکھیے آئی پی پی کا اب کیا ہے کہ یہی کہ جناب نون لیگ ان کو گود لے لے یا ان کے ساتھ ملیں تو ہی کچھ بات بنے گی, یہی ہے نا. وہ بڑے الیکٹیبلز بنتے تھے تو اس کے بعد بھی وہ الیکشنز نہیں جیت سکے, اب نون لیگ کو ساتھ ملا کر بھی ان کے لیے مشکل ہے. اور جہاں تک بات ہے جی عمران ریاض کے حوالے سے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیونکہ وہ اتنا پاپولر ہے اس میں جیلسی بھی اور برتنی, تاکہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہجان پیدا کیا جائے, شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو کسی اور طرف لگایا جائے, اس میں بھی لوگ ناکام ہوں گے. اور پتہ نہیں, اب ظاہر ہے کہ دیکھیے ایسے شخص کے بارے میں اب کچھ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کوئی بات کہ جی نہیں یہ آنیسٹ آدمی ہے یا آپ کا راز رکھے گا یا آپ اسے کھل کر بات کر سکتے ہیں. واقعی اب دیکھیے نا, پہلے اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے, شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش عمران ریاض کے بارے میں, تو اب اس میں اون چودھری صاحب مل آتے اور اس کے بعد پھر باتیں چلتی, کسی کو جناب کہتے اور ذرائع سے پھر کوئی جناب وہ وی لاگ بنا رہا ہوتا ویوز کے لیے, یا ویسے ہی خبریں چل رہی ہوتی یا بنا دی جاتی کہ جی وہ ایک عام شخصیت نے بتایا کہ عمران ریاض سے استحکام پاکستان پارٹی کی اہم ترین شخصیت مل کر آئی ہے اور بڑی باتیں طے ہو گئی ہیں, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا پتہ ہے یہاں پر. تو یہ آپ ایسے ہی, اور ہو سکتا ہے اب بھی یہ چیزیں ہوں, اس طرح کے ڈرامے بنائے جائیں, اس طرح کی باتیں کی جائیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. آپ نے ایسی باتوں میں نہیں آنا. یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے لوگ کس طرح کی واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمران ریاض نے تو بڑا زبردست, میں سمجھتا ہوں بر وقت ایک بہت اعلیٰ بات کر دی, بہت زبردست بات کر دی. مجھے یہ شک ہے کہ اس طرح کی اور وارداتیں کرنے کی بھی کوشش ہوگی عمران ریاض کے بارے میں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے. اس نے ابھی جو پوڈ کاسٹ پر جس طرح بات کی ہے اپنے دوست, اپنے وکیل میاں علی اشفاق سے, وہی آپ دیکھیے کتنا وائرل ہو چکا ہے, کیا اس میں باتیں ہوئی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ اس میں جو مین پوائنٹس ہیں کہ عمران ریاض نے کہا جی سب سے زیادہ میں نے اللہ کو یاد کیا, بار بار تفسیر قرآن پڑھی, پھر کہا جی جنہوں نے بھی میرے لیے دعا کی سب کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا. اور میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, تہجد گزار لوگ, جو کبھی عمران ریاض سے ملے بھی نہیں, کبھی نہیں ملے, کوئی اس طرح کا تعلق نہیں. یقین کریں انہوں نے کوئی دعا نہیں چھوڑی, یعنی نماز کے بعد کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جس میں انہوں نے عمران ریاض کے لیے دعا نہ کی ہو. میں ذاتی طور پر اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ عمران ریاض سے لوگوں کی وابستگی. تو یہ اللہ کا خاص کرم, اور اس کا ذکر عمران ریاض نے آگے کیا بھی ہے, اور کہتے نہیں میری سوچ سے مخالف صحافی اور سینئر اینکرز نے بھی میرے لیے آواز اٹھائی. میرے والدین کو بھی اب نہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں واپس آؤں گا یا نہیں. رانا ثناء اللہ پر جب کیس بنا تو میں نے بہت مخالفت کی, اس کا شکریہ ادا کرنے وہ میرے گھر بھی آئے تھے رانا ثناء اللہ, جب ان پر وہ ڈرگز کا کیس بنا تھا. تو اسی لیے میں نے باہر آ کر بس ان کا پوچھا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اس بات سے لا علم رہے بلکہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بھی بنے. یہ دیکھیے یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب. تو جب اس طرح ہوگا کہ احسان کیا تھا اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کیا کیا, تو پھر ظاہر ہے کہ اون چودھری جیسے لوگوں سے بھی محتاط ہی ہوں گے نا. صحافتی تنظیموں کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں, مگر میرے صحافی دوستوں اینکرز نے بہت آواز اٹھائی, میں مشکور ہوں. مجھے آج بھی نہیں معلوم میرے پر مقدمے ہوئے کیوں ہیں. کسی مقدمے میں کوئی جان ہوتی تو کچھ عدالتوں میں چلتا. میں نے آج تک کوئی غیر قانونی اور آئینی بات نہیں کی, نہ کسی کی نجی زندگی پر حملہ کیا. میں تو آج بھی انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے بلا کر پوچھے
ہوا کیا تھا، آؤ انصاف دیں تمہیں. اگر یہاں کہاں انصاف ملنا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ تیسرا یعنی پاکستان میں کرپٹ ترین ادارہ جو ہے وہ ہماری عدالتیں. ملک کے قانون میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں، مگر اس کے استعمال میں جھول ہے. قانون ٹھیک ہیں، استعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا. کوئی اگر مجھ سے پوچھے تو میرے لیے یہ آسان تھا کہ میں رہتا ہی نہ کہ جو کچھ میں نے برداشت کیا یہ جیسے دن دیکھے. اب آپ سوچیں ذرا کیا کچھ ہوا ہوگا عمران ریاض کے ساتھ، اور آج لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور پتہ نہیں یہ جا کر اپنے مقاصد کے لیے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیسے لوگ جا کر ملاقات کرتے ہیں، بعد میں کیا بناتے ہیں اور کوشش کس لیے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ جس تکلیف سے عمران ریاض اور ان کے خاندان کو گزرنا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. سوال پوچھنا چاہیے، سوال پوچھنے سے ہٹنا نہیں چاہیے. میں پاکستان سے باہر رہ ہی نہیں سکتا. میں اس ڈر سے گیا ہی نہیں کہ میں کہیں باہر ہی نہ رہ جاؤں. جیسے کچھ لوگ باہر ہی رہ گئے ہیں تو میں ایسے نہیں رہنا چاہتا. بہت سے اوورسیز پاکستانی جو کہتے ہیں میرے پاس آ جائیں، ہم نے آپ کے لیے گھر لے لیا ہے، آپ بس آ کر رہ لیں. میں کہتا ہوں آپ واپس آئیں اور میرے پاس رہیں. میں ان سب لوگوں کا جا کر شکریہ ادا کروں گا انشاءاللہ. میں نے نیت کر رکھی ہے کہ عمرے پر جانا ہے، میں ضرور جاؤں گا اب جلد عمرے پر انشاءاللہ. اللہ کرے جی. ابھی صدیق جان جانا چاہتے تھے لیکن پتہ لگا ان کا نام ہی سٹاپ لسٹ میں ہے. تو بہرحال اللہ رحم کرے اس ملک پر. میرا تمام چینلز کو مشورہ ہے مجھے نوکری نہ دیں. مجھے عدلیہ کے کردار پر بہت فخر ہے. عدلیہ نے سزائے موت والے مقدمات میں 1 سے 2 دن میں انصاف فراہم کر دیا. یہ جناب عمران ریاض کی سب لیٹسٹ گفتگو ہے، اور ابھی یہی اطلاعات ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد چند دنوں میں ہی عمران ریاض باقاعدہ آپ سب سے مخاطب ہوا کریں گے. امید یہی ہے، اور خبریں بھی کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.